جب کسی نبی کو معجزہ ملا تو اس دور کے اندر اس زمانے میں جو ان کا کمال یا فن عروج پہ تھا، کمال کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اسی کے مطابق نبی کو اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا گیا۔ جیسے قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی قوم سمود کہلائی۔ اس دور کے اندر رواج یہ تھا کہ پتھروں کو کاٹ کر مورتیاں بنائی جاتی، بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے، پتھروں کو کاٹ کر نقش و نگار کیا جاتا، اور وہ اس فن پر فخر کرتے کہ جیسا یہ فن ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کہ ہم پتھر کو کاٹ کر اس سے مورتی بنا لیتے ہیں، بت تراش لیتے ہیں، نقش و نگار کر لیتے ہیں۔ اسی دور کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ دیا۔ وہ تو پتھر تراشتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، مگر ان میں جان نہیں ڈال سکتے تھے۔ میرے رب نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ انہی پتھروں سے میرے رب نے ایک اونٹنی کو، جیتی جاگتی اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کو مبہوت کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم تو مورتیاں بناتے ہیں مگر ہماری مورتیوں میں جان نہیں ہوتی، انہی پتھروں سے پیدا جو بناتے ہیں ہم، جبکہ اللہ کے نبی نے اسی پتھر سے اونٹنی کو بنا دیا ہے، اس کے اندر رب نے جان بھی ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے جن کے دل مائل ہو گئی اسلام کی طرف، جن کے اوپر رب نے احسان کیا، وہ مشربہ ایمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، آپ کا دور آتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر عروج اس بات کا تھا کہ لوگ لوہے سے بڑی بڑی چیزیں بنا رہے تھے اور بڑی آسانی سے اسے آگ پہ پگھلاتے اور لوہے کی چیزیں ایجاد کرتے، مگر رب نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمال دیا، وہ تو لوہے کو آگ پہ رکھتے، اسے پگھلاتے، پھر اس کو ڈال کر ضرورت کی چیزیں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے پاس یہ کمال تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے لوہے کو موڑ کر اس اشیاء بنا دیا کرتے تھے۔ رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، آپ کا دور سحر کا دور ہے، جادوگری کا دور ہے۔ بڑے بڑے جادوگر کاہن جو ہیں وہ اپنے کمال اور مہارت دکھاتے تھے۔ بڑا پرانی واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون مقابلے میں آیا اور اس نے اپنے سارے جادوگروں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ سارے جادوگر آ جائیں، موسیٰ کو شکست دینی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے، اللہ کے نبی موسیٰ اپنی نبوت کے جمال دکھائیں گے۔ ان کے پاس کمال نبوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آتے ہیں، سارے جادوگر موجود ہیں، وہ اپنی اپنی رسیاں لے کر آئے اور انہوں نے جادو یہ دکھایا، اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے۔ وہ سارے سانپ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے لوگ جو ہے وہ مسحور کن ہو جاتے ہیں، وہ جادو سے سحر میں آ جاتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے اے موسیٰ یہ تو رسیاں ہیں، میں نے تجھے عصا کا معجزہ دیا ہے، اپنا عصا پھینک دے۔ رب نے ان جادوگروں کے مقابلے میں جو اپنے نبی کو معجزہ دیا تھا وہ یہ تھا، آپ نے اپنے عصا کو پھینکا، وہ عصا جو لاٹھی تھی وہ ان سارے سانپوں سے بڑا ایک اسدہ بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ سمجھ گئے ہمارے جادو ناکام ہو گئے۔ رب نے جو اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ نبوت کا کمال بن کے آیا ہے۔ وہ اس وقت بھی وہ سارے جادوگر جو تھے وہ مشرف اسلام ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم پھر وہ دور بھی آتا ہے جس کو طب کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر
طبیب بڑے تھے، علاج کرنے کے اندر ماہر لوگ بڑے تھے، اور طب کا دور کہلاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑے بڑے حکیم اپنی پوٹلیاں اٹھائے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بڑے طبیب ہیں، ہم سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے۔ پھر اسی دور کے اندر جب طب عروج پر تھی، جب طب کو تمام کمال حاصل تھے، میرے رب نے اپنے نبی کو وہ معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم طب کے ماہر ہو، تم بڑے بڑے علاج کرتے ہو، تم کوڑی کا اس وقت علاج کوئی نہیں کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے رب نے مجھے یہ کمال دیا ہے، میں کوڑی کے مریض کو بھی شفا دے دیتا ہوں۔ اس وقت جو دور تھا وہ نبینا جو ہوتے تھے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، ان کا علاج کوئی نہیں کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ رب نے مجھے یہ کمال دیا ہے، میں تو مادر ذات اندھوں کو بھی آنکھیں عطا کر دیتا ہوں۔ وہ دور وہ تھا کہ مورتیاں لوگ بناتے تھے، جان نہیں ڈال سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب نے یہ کمال دیا ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں، پھر اسے پھونک مارتا ہوں، وہ مٹی کا پرندہ جب میں پھونک مارتا ہوں وہ پھونک سے زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سارے طبیب اپنی جگہ، اور طب کی مہارت یہ ہے سب سے بڑی بات کہ جو بیمار ہوتا اس کا علاج کرنا آسان ہے۔ کوئی دل کا مریض ہو، دل کے مریض کو اس کے مطابق دوا دی جائے، رب شفا دے دیتا ہے۔ ہر مرض کی شفا موجود ہے، مگر کائنات میں آج تک کوئی موت کا علاج تلاش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے یہ کمال دیا ہے، سارے طبیبوں کے طبیب خالق کائنات نے مجھے کمال یہ دیا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اسے کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ میرے پاس یہ کمال ہے، کوئی مر بھی جاتا ہے میں انسان سے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ کمال ہر دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا تھا، میرا رب اپنے نبی کو اسی کے مطابق معجزہ عطا فرماتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب زمان دانی پہ لوگوں کو ناز تھا، فصاحت و بلاغت پہ لوگوں کو ناز تھا۔ لوگ کہتے تھے ہم جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا، ہم جیسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ میدانوں میں جاتے تھے تو گفتگو کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بڑے بڑے مشاہدے کرواتے تھے، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے تھے۔ اس بات سے سمجھو عرب والے کہتے تھے کہ بولنا فقط ہمیں آتا ہے، عجم کہتے ہیں، عجمی کہا جاتا ہے گونگے کو، وہ کہتے تھے صرف عربی بول سکتے ہیں جو عرب کے رہنے والے ہیں، جو عرب کے علاوہ کے لوگ ہیں انہیں بولنا نہیں آتا، وہ تو گونگے ہیں، انہیں عربی عجمی کہا کرتے تھے، جنہیں اپنی زبان دانی پہ ناز تھا۔ اس دور کے اندر پھر رب نے بھی اپنے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ عطا فرمایا جسے قرآن کہا جاتا ہے، جنہیں زبانوں پہ ناز تھا۔ جب میرے رب نے مصطفیٰ کی زبان پر قرآن کو جاری کروایا وہ اپنی زبانوں کو بھول گئے، مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے تھے، کیونکہ قرآن تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے رب نے قرآن میں چاشنی ایسی رکھی ہے، ہاں قرآن کیسا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فصحا عرب میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے فصیح و بلیغ تھے آپ، گفتگو بڑی کمال کرتے تھے، گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے، لوگ ان کو بڑا فصیح اللسان کہتے تھے، بلاغت کا ماہر کہتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کا وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نماز فجر پڑھا رہے ہیں، نماز فجر کے اندر سورہ طور کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب سورہ طور کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا زبان پہ آتا ہے؟ جب سورہ طور کی تلاوت میرے آقا فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من تأخیر۔ جب یہ بات سنی حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ مجھے اس وقت
السلام ہو گئے. جناب دماد بن حضرت دماد بن سالبہ، یہ ازد قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ طبابت اور جراحت کے شعبے میں بڑے ماہر تھے. ان سادے لفظوں میں کہوں، یہ لوگوں کے جن نکالا کرتے تھے. یہ اس بات میں بڑے ماہر تھے اور جنون کا علاج بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے تھے. ایک دن یہ مکے میں آتے ہیں. جب مکے میں آتے ہیں کیا دیکھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں. مکے والے بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. انہیں بھی دیکھ کے لگا واقعی شاید محمد مجنون ہے. تھوڑا قریب آئے، لوگوں کو ان نوجوانوں کو بھگایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھا کے اپنے ارادے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نبی یعنی محمد کا علاج کروں. انہیں شاید جنون ہے. پاس بٹھا کے کہنے لگے کہ اے محمد، لوگ تجھے مجنون کہتے ہیں. اگر تجھے جنون ہے، میں جنون کا علاج کر لیتا ہوں. میں تیرا علاج کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی، کوئی اور نہیں، کیا کیا ہے؟ ہم تو صلاح پڑھی، قرآن کی چند آیات پڑھی. جب ہم تو صلاح کے بعد قرآن کی آیات پڑھی جاتے ہیں، وہ دماد بن سالبہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا تھا جیسا مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا. میں مجنون سمجھتا تھا مگر میں علاج مصطفیٰ کا کرنے آیا تھا. حقیقت یہ تھی کہ مصطفیٰ نے قرآن سنا کے الٹا میرا علاج فرما دیا تھا. میں تو علاج کرنے آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا یہ تو طبیبوں کے بھی طبیب ہے، یہ میرا علاج فرما دیں گے. قرآن ایسا ہے. حضرت لبیر بہت بڑے شاعر تھے. یہ جب شاعری کرتے تھے زمانہ جہلیت کے اندر، ایک دن مدینہ مکے میں آتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے قرآن سنتے ہیں. مشرفہ اسلام ہو جاتے ہیں. اب شعر نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں لباب مجھے کیا ہو گیا؟ شاعر کبھی اپنی شاعری نہیں چھوڑتا، وہ شاعری کرتا رہتا ہے. اب تو کوئی نیا شعر نہیں کہتا. کیا بات ہے؟ لباب کہنے لگے مجھے تجھ پہ حیرت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو تجھ پہ حیرت تھی کہ تو شعر نہیں کہتا. لباب کہتا ہے مجھے تم پہ حیرت ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں شعر کہوں. کہا حیرت کس بات کی؟ کہا مجھے تجھ پہ حیرت یہ ہوتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے اپنی زبان بھول گئی ہے. کہا جب سے قرآن پڑھا ہے قرآن کے بعد کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے. یہ بات تھی. حضرت عتبہ بن ربی، یہ عتبہ بن ربی یہ قریش کے خطیب تھے. آپ سمجھتے ہو خطیب جو بندہ ہوتا ہے نا اسے الفاظ بڑے آتے ہیں. عتبہ بن ربی قریش کے خطیب، بڑے ساحر اللسان، بڑے آپ کی زبان دانی پہ ناز تھا انہیں. ایک دن مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں آئے. میرے آقا علیہ السلام سورہ حامیم کی تلاوت فرما رہے ہیں. جب سورہ حامیم کی تلاوت سنی واپس قریشیوں کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں اے قریشیوں، آج جو میں کلام سن کے آیا ہوں میں نے آج اس سے پہلے آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے. لوگ کہتے وہ کیسے؟ وہ عتبہ بن ربی کہتا ہے میں خطیب ہوں، میں شعر بھی کہہ لیتا ہوں، میں نثر بھی کہتا ہوں، میں کوئی واقعہ بھی بیان کرتا ہوں. تم میرے جو سحر کو جانتے ہو، بیان کو بڑا سحر انگیز سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو آج جو میں محمد عربی کی زبان سے کلام سن کے آیا ہوں، نہ تو وہ شعر ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ جادو ہے. کہا پھر کیا ہے؟ ہمیں تو تجھ پہ ناز تھا. کہتا ہے مجھ پہ ناز نہ کرو، جیسا مصطفیٰ نے کلام فرمایا ہے یعنی آج جو میں قرآن سن کے آیا ہوں میں تو اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا ہوں. کہا میں ایسا ایک جملہ بھی نہیں لا سکتا. وہ قرآن کتاب ہے. ہاں وہی قرآن ہے کہ قرآن نے ایسا اثر کیا لوگوں کے دلوں کے اوپر کہ آپ کو نہیں پتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیسا قرآن کا اثر ہوا تھا. حضرت عمر فاروق جو ہے یہ دشمنی اسلام میں بڑے مشہور تھے. گھر سے چلے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی. ارادہ یہ تھا مصطفیٰ کو نقصان پہنچا
آؤں گا. گھر سے چلتے ہیں, رستے میں بندہ ملتا ہے, کہتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں محمد عربی کا نعوذ باللہ سر کاٹ کے لے آؤں گا, اسلام کا خاتمہ کر دوں گا. وہ کہنے لگا کہ تو ادھر جاتا ہے, پہلے اپنے گھر میں دیکھ لے, تیری بہن بھی اسی محمد عربی کی دیوانی بن گئی ہے, تیرا بہنوئی بھی اسی محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے. وہاں سے مڑے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں جاتے ہیں. وہاں جب دستک دیتے ہیں, اندر قرآن کی تلاوت تھی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی. وہ عمر جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے نکلا تھا, نعوذ باللہ, وہی عمر اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے آ جاتا ہے اور ایک ہی صلاح لگاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات تم نے پڑھی ہے مجھے دوبارہ سناؤ. کہاں وجہ کیا ہے؟ کہاں بڑے بڑے شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے, بڑے بڑے خطیبوں کے خطاب بھی سنے ہیں, مگر آج جو قرآن کی چاشنی سینے میں آئی ہے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. وہ قرآن کی چاشنی ایسی سینے میں آئی تھی کہ عمر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. ہاں یہی قرآن تھا جب نجاشی اس کے دربار کے اندر, حبشہ کا بادشاہ اس کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا تھا, اس کے اوپر بھی کبھی تاری ہو گئے اور وہ بھی کہہ اٹھا تھا کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ یہ جادو بھی نہیں ہے, کہانت بھی نہیں ہے, یہ تو دنوں کو موہ لینے والا رب کا کلام ہے. قرآن کو جس نے بھی سنا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ قرآن زمینی کتاب نہیں ہے, یہ آسمانی کتاب ہے, یہ رب کا کلام ہے. ہاں مکہ کی سرزمین تھی, مکے والوں کو زبانوں پہ بڑا ناز تھا. وہ شعر کہتے یا کوئی نئی بات کہتے, گھر سے نکلتے مکہ کی دیوار پہ آ کے لکھ دیتے اور چیلنج دیتے کہ کون ہے کہ میری بات کا توڑ کرے گا. انہیں اپنی زبانوں پہ ناز تھا, وہ لکھے ہوئے جملوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ لکھے ہوئے شعر کے بدلے میں کوئی اعلیٰ شعر کہتا تب وہ شعر وہاں سے مٹایا جاتا, ورنہ وہ لکھا رہتا. آنے والے آتے دیکھتے دیکھ کر چلے جاتے. جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک سورت جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس کا نزول ہوتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سنتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ عرب والوں کو اپنی زبانوں پہ بڑا ناز ہے, وہاں جا کر یہ شعر لکھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں ہم رب کا قرآن لکھ کے نہ آتے, ہم جا کے رب کا قرآن لکھتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں, مولا مشکل کشا جاتے ہیں, وہ کعبے کی دیوار کے اوپر ایک سورت لکھتے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سب سے قرآن کی چھوٹی سورت ہے. جب لکھ کے آ جاتے ہیں, جب کوئی بھی اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والا شاعر آتا, جب وہ دیکھتا کہ یہ شعر بھی نہیں ہے, یہ جادو بھی نہیں ہے, یہ کہانت بھی نہیں ہے, وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. مولا مشکل کشا موجود ہوتے, وہ جواب دیتے ہاں ہاں تم بشری کلام پڑھتے رہے ہو, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ تو مصطفیٰ کے رب ذوالجلال کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن نے